جائز ناجائز کوئی بھی ذریعہ استعمال کرو. اسلام نے آواز دی نہیں، اگر مقصد نیک ہے تو ذریعے کا نیک ہونا ضروری ہے. کیا عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی تمہارا محاورہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے نا محاورہ؟ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اللہ نے کہا نہیں، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے. جسے ہم جائز قرار دیں وہ جائز ہے، جسے ہم حرام قرار دیں وہ حرام ہے. دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر جنگ میں فریق مخالف پر غالب آنا ہے تو جو بھی ذریعہ استعمال کرو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا، اور اس مرحلہ فکر پر اب رک کے سنتے جانا بڑے آرام کے ساتھ. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ بھائی جنگ جیتنی ہے، دشمن کو ہرا دینا ہے، اب جو بھی طریقہ استعمال کرو. کہا نہیں، اسلام نے کہا نہیں، جنگ جیتنی ہے لیکن جنگ جیتنے کے لیے نیک ذریعہ ضروری ہے. بھائی ایک جنگ میں تلوار کھینچی ایک مجاہد کی، اور سامنے والے دشمن نے تلوار دیکھ کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی ٹھیک ہے نا بھائی؟ عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی. یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے، تاریخ کا مسئلہ ہے. تلوار کھینچی ایک مجاہد کی، اور جو دشمن تھا کافر، اس نے چھوٹتے ہی دیکھا کہ تلوار میرے سر پہ آنے والی ہے، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے باوجود مجاہد نے گردن کاٹ دی. جب پیغمبر اکرم کو اطلاع ہوئی، کہا بلاؤ اس مجاہد کو. وہ مجاہد آیا، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں جان رہا تھا کہ وہ کلمہ جھوٹا پڑھ رہا ہے. کہا بھائی جھوٹ کا اور سچ کا تعلق تو دل سے ہے، کیا دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ بھائی جھوٹا پڑھا کلمہ اس نے، دل سے نہیں پڑھا، یا زبان پر غلط الفاظ آ گئے، دل اس کے ساتھ تائید نہیں کر رہا تھا، کہ تو کیا تم نے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ چیر کے تو نہیں دیکھا تھا. جلال بہ رحمت للعالمین علی سے مڑ کے کہا جتنے خونے ناحق ہو گئے ہیں ان سب کی دیت اسلام کی طرف سے ادا کرو. یعنی پیغمبر نے بتلا دیا کہ خون بہانا اسلام میں آخری حل ہے، پہلا حل نہیں ہے. بھائی سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ اسلام خون بہانے کے لیے جنگ نہیں کرتا. اسلام خون بہانے کے لیے جنگ نہیں کرتا. اسلام جنگ کرتا ہے ایمان کی استواری کے لیے، تقوی کی استواری کے لیے. اب بتلاؤں کہ اسلام میں فوجی کی دعا کیا ہے؟ ربنا. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم، لیکن بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج موضوع کسی حد تک ذرا سا آگے بڑھ جائے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. مسلمان سپاہی کی دعا بتلاؤں کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا. حضرت طالوت علیہ السلام جب فوجوں کو لے کے گئے ہیں تو فوجوں کی زبان پہ یہ جملہ تھا، اور قرآن نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہم پر صبر کو نازل کر دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، ثابت قدم بنا دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافرین پر غلبہ دے دے. بھائی سننا، پہلا مطالبہ مسلمان سپاہی کا مالک صبر دے دے. دوسرا مطالبہ سپاہی کا مالک ہمارے قدموں کو استحکام دے دے. تیسرا مطالبہ مالک ہمیں کافروں پر غالب کر دے. تو کافروں پر غالب آنے کے لیے میدان میں رکنا ضروری ہے، بھاگنے سے کافروں پہ غلبہ نہیں ہوگا. یاد رکھو گے نا مسلمان سپاہی کی اس دعا کو جو قرآن مجید نے بیان کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا. بھائی توجہ رہے. ربنا افرغ علینا صبرا، مالک ہم پر صبر اتار دے. وثبت اقدامنا، مالک ہمیں ثابت قدم کر دے میدان میں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پہ غلبہ دے دے. جہاں صبر ہوگا وہاں ثبات قدم ہوگا، جہاں ثبات قدم ہوگا وہاں کافر پہ غلبہ ہوگا. بھائی ساری جنگوں میں دیکھا نہ صبر کہیں اور نظر آیا، نہ ثبات قدم کہیں اور آیا نظر، سوائے اس ایک کے جس کے لیے نبی نے آواز دی تھی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ.
اب تمہیں حق ہے کہ مجھ سے سوال کرو یہ کیسے کہہ دیا کہ ثبات قدم ایک کے پاس ہے. تو چلو پھر قرآن کی طرف توجہ رہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ساری انسانیت سے اللہ نے کہا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا. اس آیے مبارکہ کو ایک مرتبہ اور سننا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا. بھائی توجہ رہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ثبات قدم عطا کرے گا. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کرو. جب اللہ کی مدد ہوگی تو ثبات قدم ہوگا. بھائی ثبات قدم سمجھ میں آ گیا؟ رکو گے میدان میں جب تو ثبات قدم ہوگا. شرط ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے. اور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں میدان میں ثابت قدم رکھے گا. طے ہو گئی بات طے ہو گئی نا. بھائی دیکھو یہ آیت میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے اور محفوظ ہو جائے. ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو تم کو مدد اللہ کی کب ملے گی؟ جب تم اللہ کی مدد کرو گے. اور ثبوت کیا ہوگا؟ ثبوت یہ ہوگا کہ تم میدان سے ہٹو گے نہیں، میدان میں جم کے رہو گے. اب اگر نظر آ جائے کوئی تاریخ میں جو میدان میں جم کے رہا ہو تو وہی اللہ کی مدد ہے اور وہی اللہ کی مدد کرنے والا ہے. پوری تاریخ اسلام میں کوئی نہ ملا. ایک جنگ میں فوج کے سرداروں نے کہا کہ یا علی گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے، گھمسان کا رن پڑنے والا ہے. ظاہر ہے کہ سرداروں کے قدم اکھڑ جائیں گے. تو یا علی ایک جگہ معین کر دیجئے کہ آپ وہاں ہو، ہم آ کر آپ سے مشورہ کریں. تو مسکرا کے کہا کہ تم جگہ خود معین کرو، میرے لیے جگہ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں ملوں گا، کہیں اور نہیں ملوں گا. بھائی سننا، میرا جملہ یاد رکھنا. بہادری کی پوری تاریخ انسانیت میں آدم سے قیامت تک علی کے علاوہ کسی کا جملہ نہیں ملا کہ جہاں مجھے چھوڑ کے جاؤ گے وہیں میں ملوں گا. تو علی علامت ہے ثبات قدم کی. اور آیت نے کہا کہ جو اللہ کی مدد کرے اسے اللہ ثبات قدم دیتا ہے. تو علی کو ثبات قدم اس لیے ملا کہ وہ اللہ کی مدد کر رہا تھا. تو جو اللہ کی مدد کرے اگر ہم اس سے مدد مانگ لیں تو بدعت کیسے؟ اب واپس چلو پھر تاریخ قرآن کی طرف. میں نے کہا حضرت طالوت کی فوج کا وہ نعرہ تھا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. طالوت کو جانتے ہو؟ اب یہ مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے. تو اب میں اس مجمع کے وہ بزرگ اور وہ پڑھے لکھے لوگ جو طالوت کے واقعے سے واقف ہیں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن نوجوان دوستوں تک قرآن کے اس میسج کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. سورہ بقرہ میں سن رہا ہوں، میں طالوت کے واقعے پہ آ گیا ہوں. اور یہ طالوت کون ہے ذرا سے تمہیں بتلانا چاہ رہا ہوں. سورہ بقر، دوسرا سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 246 اور آگے تک آیتیں گئی ہیں 256 تک، 10 آیتیں ہیں تقریباً. علم ترى، بھائی سننا، علم ترى الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. حبیب یاد کرو اس واقعے کو جو یہودیوں میں ہوا، بنی اسرائیل میں ہوا، لیکن موسیٰ کے بعد ہوا. 3000 سال، آج سے 3000 سال پرانا واقعہ قرآن مجید کوٹ کر رہا ہے. یہ میں نے کیسے کہہ دیا 3000 سال؟ بھائی ہم سے نبی تک 1500 سال، نبی سے عیسیٰ علیہ السلام تک 500 سال، 2000 سال ہو گئے، 2000 سال ہو گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ تک 1450 سال، 3500 سال ہو گئے. تو موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے تقریباً 3000 سال پہلے. بھائی قرآن کو ایسے سمجھو، قرآن کو ایسے سمجھو. تو 3000 سال پرانا واقعہ قرآن نے بیان کیا. حبیب تو نے دیکھا نہیں؟ ترجمہ میں نے غلط کیا،
جان بوجھ کے غلط کیا. علم ترا، حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک سردار معین کر دو، ہمارے لیے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کر دو، ہمارے لیے ایک حکمران معین کر دو. 3000 سال پہلے یہودی اتنا عقل مند تھا کہ اس نے اپنا حکمران خود منتخب نہیں کیا، نبی سے جا کے کہنے لگا. بھائی سننا خدا کی قسم، تمہارے سننے کی بات ہے. علم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قال نبی لہم. بھائی توجہ، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا. قوم آئی نبی سے کہنے لگی یہودی قوم نبی سے کہنے لگی ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کر دیں. ٹھیک ہے نا، نقاتل فی سبیل اللہ، اس بادشاہ کی اطاعت میں، اس کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ بادشاہ معین کر دے اور تم جہاد سے بھاگ جاؤ. کہا نہیں، ہم ایسا کیوں کریں گے. آگے قرآن نے کہا کہ یہی مطالبہ کرنے والے جب میدان جنگ میں گئے تو بھاگ گئے. سنتے جانا، بہت آگے، اس واقعے میں بہت آگے. لیکن اب ایک دن بھائی توجہ رہے، کیا مطالبہ ہے بنی اسرائیل کا؟ ہمارے لیے اے نبی اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیں. یہی تو مطالبہ ہے نا. قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. نبی کہنے لگا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا. مطالبہ تھا نبی سے کہ تو بنا دے، مطالبہ تھا کہ اے نبی اللہ بادشاہ تو بنا دے. لیکن نبی اپنی حد کو پہچانتا ہے، نبی نے خود بادشاہ نہیں بنایا. نبی کہنے لگا اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر حکمران بنا دیا. تو ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا حکمران بنا دیا. نبی نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. تو جو کام نبی نہ کر سکے اس کام کی اجازت آپ کو کس نے دے دی؟